بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو کی تمارین کے حل اور ان میں موجود تمام جملوں کی تراکیب کے حل کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا سبق ہے انا، انا کا انا اور لکنہ کی تخفیف کا بیان۔ تو اس کی تمرین نمبر 2 کو حل کرتے ہیں۔ اس میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے۔ اس کا پہلا جز ہے ان مخففہ کو عمل دینے کی صورت میں اسے لام مفتوح لازم ہے۔ اس کا درست یہ ہے کہ ان مخففہ کو عمل نہ دینے کی صورت میں اسے لام مفتوح لازم ہے۔ اس کے بعد دوسرا جز ہے ان مخففہ کی خبر جملہ ہو تو اس میں قد یا لو کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس کا درست یہ ہے کہ ان مخففہ کی خبر اگر جملہ فعلیہ مثبتہ ہو تو اس کے شروع میں قد یا کلمہ شرط یا حرف استقبال کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد تیسرا جز ہے لیکن مخففہ عمل کرتا ہے۔ تو اس کا درست یہ ہے کہ لیکن مخففہ عمل نہیں کرتا۔ اس کے بعد چوتھا جز ہے کہ کأن مخففہ کی خبر جملہ ہو تو اس میں قد کا ہونا ضروری ہے۔ درست اس کا یہ ہے کہ کأن مخففہ کی خبر اگر جملہ فعلیہ ہو تو پھر اس میں قد یا لم کا ہونا ضروری ہے۔ آگے تمرین نمبر 3 ہے۔ اس میں حروف مشبہ بالفعل جو کہ مخففہ ہیں ان کو پہچاننا ہے۔ تو پہلا اس میں جملہ ہے یحسب ان لم یرہ احد۔ اس کے اندر ان جو ہے یہ حرف ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے اور پھر یہ مخففہ ہے، انا سے یہ ان بنا ہے۔ اس کی ترکیب کریں تو حمزہ استفہامیہ ہے۔ اس کے بعد یحسب یہ مضارع کا صیغہ ہے، واو مذکر غائب کا، اس کے اندر واو ضمیر اس کا فاعل۔ اس کے بعد ان مخففہ من المثقلہ اور اس کا جو اسم ہے وہ معذوف ہے اور وہ ہے ہا ضمیر جو کہ شان ہے۔ اس کے بعد لم یارہ یہ نفی جہت بالم کا صیغہ ہے، واو مذکر غائب کا، اس کے ساتھ جو ضمیر ہے یہ ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بہ ہے اور اس کے بعد احد یہ فاعل ہے۔ تو فعل فاعل مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی ان کی۔ تو ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ باطل مفرد ہو کر یہ دو مفعولوں کے قائم مقام ہے یحسب کے لیے، یعنی اس کا مفعول بنا ہے لیکن یہ ایک ہی دو کے قائم مقام ہے کیونکہ اس کے دو مفعول آتے ہیں۔ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ اجماع ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہ دیکھا۔ آگے جملہ نمبر 2 ہے کأن ہندن ظبیٌ۔ اس میں کأن جو ہے یہ مخففہ ہے۔ اس کی ترکیب کریں تو کأن مخففہ من المثقلہ، ہندن یہ اس کا اسم ہے اور ظبیٌ یہ اس کی خبر ہے۔ تو کأن اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے ہند گویا کہ ہرن ہے۔ آگے جملہ نمبر 3 ہے وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ اس میں ان جو ہے یہ مخففہ ہے اور یہاں پر یہ عمل نہیں کر رہا۔ تو اس کی ترکیب کریں تو ان یہ مخففہ من المثقلہ اور یہ ملغا ہے، یعنی عمل یہ نہیں کر رہا۔ اس کے بعد وجدنا یہ ماضی کا صیغہ ہے جمع متکلم کا، ناظم بارز اس میں اس کا فاعل۔ اس کے بعد اکثرہم یہ مضاف مل کر اس کا مفعول بہ اول ہے۔ پھر لفاسقین میں جو لا ہے یہ تاکید کے لیے ہے، یعنی یہ فرق کرنے کے لیے ہے، اسے لام مفارقہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد فاسقین یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر، یعنی یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے اور اس کے اندر ہم ضمیر اس کا فاعل ہے اور یہ اس سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ مفعول بہ ثانی ہے۔ تو فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے جملہ نمبر 4 ہے کأن خالد شمس الضحیٰ۔ اس میں کأن یہ مخففہ من المثقلہ ہے۔ ترکیب کریں تو کأن یہ مخففہ من المثقلہ، ہا ضمیر شان اس کا اسم اور خالد یہ مبتدا، شمس الضحیٰ یہ مضاف میں کر خبر، مبتدا خبر، جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ کأن کی خبر، کأن اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ جملہ نمبر 5 ہے وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اس میں ان یہ مخففہ من المثقلہ ہے۔ اس جملہ کی ترکیب کریں تو ان مخففہ من المثقلہ اور یہ ملغا ہے، یعنی عمل نہیں کر رہا۔ اس کے بعد نظن کا یہ ظنہ یظنو سے مضارع کا صیغہ ہے جمع متکلم کا، نحن ضمیر اسم اس کا فاعل اور کاف ضمیر جو ضمیر منصوب متصل ہے یہ اس کا مفعول بہ اول ہے۔ اس کے بعد لام جو ہے یہ جو لا ہے یہ برائے تاکید ہے، لام ابتدا اس کو کہتے ہیں اور یہ فرق کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد من الکاذبین یہ جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوگا، ثابتن کے متعلق ہو کر شبہ جملہ ہو کر یہ پھر مفعول بہ ثانی ہوگا۔ تو فعل اپنے فاعل دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔
ترجمہ ہے اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں۔ آگے جملہ ہے لیعلم ان قد ابلغوا، اس میں ان جو ہے یہ مخففہ من المثقلہ ہے۔ اس جملہ کی ترکیب کریں تو یہ پورا جملہ تو نہیں بنے گا، یہ جار مجرور کا ایک مجموعہ ہوگا اور اس کا تعلق قرآن کریم میں پیچھے جو فعل ہے اس کے ساتھ ہے، تو جتنا ہے اتنا حل کرتے ہیں۔ تو اس میں جو لام ہے یہ لام تعلیل اس کو کہتے ہیں، یعنی یہ جارہ ہے، اور اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اور ان ہی یہ فعل مضارع کو نصب دے رہا ہے۔ تو یا علامہ یہ مضارع کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اس کے اندر وزن اس کا فاعل۔ اس کے بعد ان یہ مخففہ من المثقلہ ہے اور اس کا جو اسم ہے ضمیر شان وہ معذوف۔ پھر قد ابلغو، یہ ابلغو ماضی کا صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا، اور واو ضمیر بارز اس میں اس کا فاعل۔ تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوئی ان مخففہ من المثقلہ کی۔ تو ان مخففہ من المثقلہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ باطویل مفرد ہو کر یہ مفعول ہوگا، یعنی دو مفعولوں کی یہ قائم کام ہوگا یا علامہ کے لیے۔ تو یا علامہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ان جو مقدر ہے موصول حرفی اس کا صلہ، ان موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر باطویل مفرد ہو کر یہ لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر پھر اس کا پیچھے تعلق ہے۔ آگے جملہ ہے اعلم ان سوف یأتی کل ما قدر، اس میں ان جو ہے یہ مخففہ من المثقلہ ہے۔ ترکیب کریں تو اعلم یہ امر کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا، اس میں انت ضمیر اس میں اس کا فاعل، اور اس کے بعد ان جو ہے یہ مخففہ من المثقلہ اور ہا ضمیر اس کا اسم ضمیر شان وہ معذوف ہے۔ اس کے بعد سوف یأتی یہ مضارع کا صیغہ ہے، تو یہ صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اور کلو یہ مضاف ہے، ما موصولہ، قدرہ یہ ماضی مجہول ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب ہے راجع بسوے ما، تو یہ جملہ ہو کر صلہ موصول صلہ مل کر یہ کلو کا مضاف ہے، مضاف مل کر یہ یاتی کے لیے فاعل۔ تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ان کی خبر، ان مخففہ من المثقلہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر باطویل مفرد ہو کر یہ اعلم کے لیے مفعول۔ تو اعلم فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے جان لو کہ ان قریب ہر وہ چیز آئے گی جو مقدر کی گئی ہے۔ آگے جملہ ہے ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، اس میں ان جو ہے یہ مخففہ من المثقلہ ہے۔ جملہ کی اگر ترکیب کریں تو حمزہ استفہامیہ، اس کے بعد یحسب یہ مضارع کا صیغہ ہے اور الانسان یہ اس کا فاعل ہے۔ اس کے بعد ان مخففہ من المثقلہ، ہا ضمیر شان اس کا اسم ہے، اور اس کے بعد لن نجمع یہ مضارع منصوب بلن، اور اس میں نحن ضمیر اس کا فاعل، اور عظامہ یہ مضاف اس کا مفعول بہ ہے۔ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ان کی خبر، تو ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ باطویل مفرد ہو کر یہ دو مفعولوں کے قائم کام ہے یحسب کے لیے۔ تو یحسب فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جو کہ دو مفعولوں کا قائم کام ہے جملہ فعلیہ۔ ترجمہ ہے کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے۔ آگے جملہ نمبر 9 ہے بکر حضر ولیکن ابوہ غاب، اس میں لاکن جو ہے یہ مخففہ من المثقلہ ہے۔ اس جملہ کی ترکیب کریں تو بکر یہ مبتدا ہے، حضر فعل ہوا فاعل راجع بسوے مبتدا، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کے بعد آگے جو واو ہے یہ عاطفہ ہے، اور لاکن یہ مخففہ من المثقلہ اور یہ پھر ملغا ہے، یعنی عمل نہیں کر رہا۔ اس کے بعد ابو مضاف حاضر اس کا مضاف ہے راجع بسوے بکر، تو مضاف مل کر یہ مبتدا، اور غابہ یہ ماضی کا صیغہ اس میں ضمیر فاعل راجع بسوے مبتدا، فعل فاعل جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے بکر حاضر ہے اور لیکن اس کا باپ غائب ہے۔ آگے جملہ نمبر 10 ہے عالمہ ان سیکون منکم مرضی، اس میں ان یہ مخففہ من المثقلہ ہے۔ ترکیب کریں تو عالمہ یہ ماضی کا صیغہ ہے مذکر غائب کا، اس میں ضمیر اس کا فاعل راجع بسوے اسم جلال شریف۔ اس کے بعد ان مخففہ من المثقلہ اس کا اسم ضمیر شان معذوف، اور سیکون یہ فعل ناقص، اور منکم یہ جار مجرور ظرف مستقر متعلق ہوگا ثابتینہ کے، ثابتینہ سے کا صرف تو ضمیر اس میں اس کا فاعل راجع بسوے اسم مؤخر، تو وہ اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمی اور خبر مقدم ہے، اور مردہ جو ہے یہ فعل ناقص کا اسم مؤخر ہے۔ تو فعل ناقص اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ان مخففہ من المثقلہ خبر ان مخففہ من المثقلہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر باطویل مفرد ہو کر یہ عالمہ کے لیے مفعول، تو عالمہ فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔
آگے جملہ نمبر 11 ہے کأن خالدن کریم، اس میں کأن یہ مخففہ من المثقلہ ہے، ترکیب کریں تو کأن مخففہ من المثقلہ، خالدن اس کا اسم اور کریم شبہ جملہ اسمی اور اس کی خبر، کأن حرف ظروف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے جملہ ہے وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اس میں ان جو ہے یہ مخففہ من المثقلہ ہے، اس جملہ کی ترکیب کریں تو واو عاطفہ، اس کے بعد آخر یہ مضاف ہے، دعوا یہ مضاف ہے، پھر مضاف ہم ضمیر مضاف ہے، تو دعواہم مضاف ہے مل کر یہ آخر کا مضاف ہوا، یہ مضاف ہے مل کر مبتدا، اس کے بعد ان مخففہ من المثقلہ اور اس کا اسم ضمیر شان معذوف، اس کے بعد الحمد مبتدا لام جارہ اس میں جلالت شریف موصوف رب العالمین مضاف مل کر اس کی صفت موصوف صفت مل کر لام جار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر، الحمد مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ ان کی خبر، ان مخففہ من المثقلہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر باطویل مفرد ہو کر یہ خبر، آخر دعواہم مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ سب خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب متن کے اندر موجود جملوں کی ترکیب کرتے ہیں، تو پہلا جملہ ہے ان زیدن عالم، اس میں ان یہ مخففہ من المثقلہ ہے اور یہاں پر اس کو عمل دیا گیا ہے قلیل طور پر، تو زیدن اس کا اسم ہے اور عالم شبہ جملہ اسمی اوپر اس کی خبر، تو یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ۔ ترجمہ یہی کہ بے شک زید عالم ہے۔ آگے دوسرا جملہ ہے ان بکر لصادق، یہاں پر ان جو مخففہ من المثقلہ ہے اور یہ ملغا ہے کہ اب اس کو عمل نہیں دیا گیا، بکر مبتدا ہے، لام جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے اور لام یہ لام اس کو مفارقہ کہتے ہیں، اس کے بعد صادق یہ شبہ جملہ اسمی اور اس کی خبر، تو بکر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ۔ ترجمہ ہے بے شک بکر وہ صادق ہے یعنی سچ بولنے والا ہے۔ اس کے بعد آگے جملہ ہے رأیت ان زید عالم، اس میں رأیت یہ ماضی کا صیغہ ہے، بعد متکلم کا تاضمیر بارز اس میں اس کا فاعل، اس کے بعد ان یہ مخففہ من المثقلہ ضمیر شان اس کا اسم معذوف، زید مبتدا عالم شبہ جملہ اسمی اور خبر مبتدا خبر جملہ اسمی خبریہ ہو کر یہ ان کی خبر، ان مخففہ من المثقلہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر بطویل مفرد ہو کر یہ رأیت کے لیے مفعول بہ، رأیت فعل اپنے فاعل مفعول بہ اس مل کر جملہ فعلیہ خبری۔ ترجمہ ہے میں نے دیکھا یہ کہ زید عالم ہے۔ آگے جملہ ہے اعلم ان قد نلت الجائزۃ، اس میں اعلم یہ مضارع کا صیغہ ہے اور متکلم کا انا ضمیر اس میں اس کا فاعل، اس کے بعد ان یہ مخففہ من المثقلہ ضمیر شان معذوف اس کا اسم، اس کے بعد قد نلتا تو یہ صیغہ ہے ماضی کا اور صیغہ بعد مذکر حاضر کا، ضمیر بار اس میں اس کا فاعل، الجائزۃ یہ مفعول بہ، تو فعل اپنے فاعل مفعول بہ اس مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ان کی خبر، ان مخففہ من المثقلہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر باطویل مفرد ہو کر یہ مفعول بہ، عالم فعل اپنے فاعل مفعول بہ اس مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے جملہ ہے علمت ان سیجیء الغائب، اس میں علمت یہ ماضی کا صیغہ ہے متکلم کا ضمیر بارز اس میں اس کا فاعل، اس کے بعد ان مخففہ من المثقلہ ضمیر معذوف شان اس کا اسم اور سیجیء یہ مضارع کا صیغہ ہے بعد مذکر غائب کا، الغائب اس کا فاعل، تو فعل فاعل جملہ فعلیہ ہو کر یہ ان کی خبر، ان مخففہ من المثقلہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر باطویل مفرد ہو کر یہ علمت کے لیے مفعول، تو علمت فعل اپنے فاعل مفعول بہ اس مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں جانتا ہوں کہ ان قریب غائب آ جائے گا۔ اس کے بعد آگے جملہ ہے کأن ہندن کامرون، اس میں کأن یہ مخففہ من المثقلہ، ہندن اس کا اسم اور کامرون اس کی خبر، تو کأن اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے ہند گویا کہ چاند ہے۔ آگے جملہ ہے کأن زید اسد، تو اس میں کأن یہ مخففہ من المثقلہ اور اس کا اسم ضمیر شان وہ معذوف، اس کے بعد زید یہ مبتدا اسد اس کی خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ ہو کر یہ کأن کی خبر، کأن اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے زید گویا کہ شیر ہے۔ آگے جملہ ہے کعلم تارا زیدن،
تو اس میں کان یہ مخففہ من المثقلہ، اس کے بعد ضمیر شان اس کا اسم معذوف، اور لم تارا یہ نفی جہاد بالم کا صیغہ ہے، اور یہ صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا، تا ان تضمیر اس میں اس کا فاعل، اور زیدن یہ مفعول بھی، تو فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ کان کی خبر، تو کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے جملہ ہے کان قد زال ذلو، اس میں کان یہ مخففہ من المثقلہ، یہاں بھی اس کا جو اسم ہے ضمیر شان وہ معذوف، اس کے بعد قد زالا یہ ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اور ازلو یہ اس کا فاعل، فعل جملہ فعلیہ ہو کر یہ کان کی خبر، کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے جملہ ہے زید عالم ولکن اخوہ جاہل، اس میں زید مبتدا عالم شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ، اس کے بعد واو عاطفہ، لیکن یہ مخففہ من المثقلہ، اس کے بعد اخو مضاف آزمیر اس کا مضاف الیہ راجع بسو زید، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا، جاہل شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے زید عالم ہے اور لیکن اس کا بھائی جاہل ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس سبق کا اختتام ہوا، انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔